اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا, بیوی کے پاس گیا, دلہن سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ لطیفہ بہت پرانا ہو چکا ہے, لوگ سن کے بیزار ہو گئے, لیکن مجھے مزہ بہت آتا ہے اس لطیفے کو. بہت پرانا ہو گیا, لوگ سن کے بیزار ہو گئے. دلہن سے بات شروع کیسے کروں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. بعض لوگ بڑے تہذیب یافتہ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا دلہن سے بات چیت کا آغاز کیسے کروں نا. تو دلہن سے کہا کہ میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو میں جس سلسلے میں جاپان حاضر ہوا ہوں نا, وہ سلسلہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جاپان جب اتنا ترقی یافتہ ہے تو ان کو دین اور مذہب کی, اللہ رسول کی کیا ضرورت ہے, مولوی آ کے ان کو اللہ رسول کیوں سکھا رہے ہیں, بلکہ تم ان سے سیکھو کہ کامیابی کیا ہوتی ہے, ان سے سیکھو. تو اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کے پاس, اور آج اسی سلسلے میں آپ کے سامنے چند باتیں پیش کروں گا. پہلی بات تو میں آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ میرے بھائی, جس چیز کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے. سب سے بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہی ہے, یہ ہے ہی نہیں کامیابی. یہ سفر کو تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ اچھا بنا دیا, خوشگوار سفر ہے. جاپان کا سفر خوشگوار ہے. پاکستان میں جو ہم زندگی ایک مسافر خانہ ہے, ایک سفر ہے, وہ ذرا ٹینشن میں ہم سفر کرتے ہیں. ہر وقت منزل پہ پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جلدی پہنچ جائیں گے ہم, ٹھیک ہے, یہ خطرہ ہمیں ہر وقت وہاں ہوتا ہے. یہاں تھوڑا 80-85 سال لگ جاتے ہیں منزل تک پہنچنے میں, وہاں جلدی ہو جاتا ہے منزل. تو پہلی بات تو میرے بھائی, جس چیز کو آپ کامیابی سمجھ رہے ہو قطعاً وہ کامیابی نہیں ہے. یہ بات اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغمبروں کو, اور پیغمبروں کے بعد قرآن اور سنت کے ذریعے علماء, قیامت تک آنے والے انسانوں کو اور نیک لوگ یہ بات بتاتے رہیں گے. دیکھو کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہے. کامیاب اسے کہتے ہیں جو منزل تک پہنچ جائے, جو منزل تک نہ پہنچ سکے وہ کامیاب نہیں. آپ کو جاپان بھیجا گیا پیسہ کمانے کے لیے, یہاں آپ کی منزل ہے پیسہ کمانا. آپ اگر پیسہ نہیں کمایا تو آپ کامیاب کہلاؤ گے کہ ناکام کہلاؤ گے؟ ناکام کہلاؤ گے. لیکن آپ اپنی ویڈیو بنا کے بھیج رہے ہو کہ میں چپلی کباب کھا رہا ہوں جاپان میں کامیاب ہوں, میں یہاں گرل فرینڈ کو لے کے گھوم رہا ہوں, میں کامیاب ہوں, میں یہاں پی رہا ہوں, میں کیا ہوں؟ کامیاب. میں لائف کو انجوائے کر رہا ہوں, میں کیا ہوں؟ کامیاب. ابا پوچھیں گے بیٹا جس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا, پڑھائی کے لیے بھیجا تھا, پیسہ کمانے کے لیے بھیجا تھا, وہ کما رہا ہے یا میرا ہی دیا ہوا پیسہ اڑا رہا ہے شراب کباب میں؟ آپ کہیں گے ابا کیا باتیں کر رہے ہو, کامیابی اسے کہتے ہیں لائف میں خوشیاں ہوں. دیکھو خوشیاں ہیں نا, آپ وہاں چپلی کباب کھا سکتے ہو, کھاؤ گے تو ہضم کر سکتے ہو. میں یہاں چپلی کباب کھاتا ہوں اور یہاں ہضم, کیونکہ جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھل گئے ہیں. میں نے 20 سال پہلے یہ پیشگوئی کی تھی اپنے بیان میں کہ ہمارا ماشاءاللہ KPK اور کوئٹہ سے پشتو اسپیکنگ بہت آ رہے ہیں جاپان, اور ان کی نسل بھی بہت بڑھ رہی ہے. تو جاپان میں چپلی کباب کے ہوٹل کھلیں گے, آج کھل گئے. تو میں نے تو وہاں جا کے ولاگ بنا رہا ہے, مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ دیکھو یہ چپلی کباب. میں نے 20 سال پہلے بیان میں پیشگوئی کی تھی, کیونکہ گروتھ ریشو جس قوم کا بڑھتا ہے نا, کلچر اسی کا آتا ہے. تو نسوار کی بھی پیشگوئی کی تھی اور چپلی کباب کی, دونوں چیزیں ہو گئی الحمدللہ. خیر, تو اب آپ کیا کر رہے ہو یہاں جو ہے نا, آپ دکھا رہے ہو چپلی کباب کھا رہا ہوں, لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. بے وقوف لوگ سمجھیں گے آپ کامیاب ہو. جو احمق اور بے وقوف اور ظاہر پرست لوگ ہوں گے نا, جو کسی چیز کی ڈیپتھ میں, گہرائی میں گھسنے کا ان کو شوق ہی نہیں ہے, وہ کہیں گے یار کیا انجوائے کر رہا ہے. جیسے ٹک ٹاک پہ جب میاں بیوی کو لوگ دیکھتے ہیں نا, لوگ اپنی بیوی کو گھمانے کے لیے لے کے جا رہے ہیں اور تصویریں کھینچ رہے ہیں, تو جو میاں بیوی گھروں میں لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار دیکھو کتنی پیاری زندگی ان کی, کیسی ہنسی خوشی زندگی. او بھائی یہ گھر میں بھی ایسے رہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, ٹک ٹاک میں کیمرے کے سامنے سارے ہنسی خوشی ہی رہتے ہیں. کون لڑا, وہ لڑ تھوڑی رہیں گے کیمرے کے سامنے آ کے. اس لیے آج کل ہماری جو بیچاری خواتین بھی بہت سارے بیان سن رہی ہوں گی, ابھی سن رہی ہیں یہاں پردے کے پیچھے, تو یہ ٹک ٹاک میں جو شوہر ہوتا ہے نا, اس کو دیکھ کے اپنے شوہر سے بدگمان نہ ہوا کریں. وہ ٹک ٹاکر شوہر ہے, وہ صرف ادھر اپنی بیوی کو خوش رکھا ہوا ہے, گھر میں اتنی تمیز سے بات نہیں کرے گا. وہ اس کو پتا ہے ادھر میں ایک تھینک یو بولوں گا, ہزاروں لائکس آئیں گے, اس کے ہزاروں لاکھوں روپے. بیوی کے سامنے مسکرانے کے اگر 1 لاکھ روپے کسی کو مل رہے ہیں تو میں تو سمجھتا ہوں نہیں 32 لگوا لے آدمی, 24 گھنٹے مسکراتا رہے. کیا خیال ہے؟
خواتین نا دکھا رہی ہوتی ہیں اپنے شوہروں کو, دیکھیں یہ کتنا مری میں لے کے گھوم رہا ہے بیوی کو, اور فلاں جگہ لے کے گھوم رہا ہے, اور کتنا خوش, اور ایک ہم ہیں ایک آپ ہیں, ناک میں مکھی بٹھا کے رکھتے ہیں. اور مرد بھی پریشان ہوتا ہے وہ, کیونکہ ٹک ٹاک پر اکثر خوبصورت لڑکیوں کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. آدمی کہتا ہے یہ دیکھو کیسی کیسی حوریں لے کے گھوم رہے ہیں, اور ابا نے میرے لیے کیا بہو لے کر آئے, اپنے لیے کیا بہو لے کر آئے. بھائی حقیقت کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے, میڈیا کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے. فلموں میں ہمیشہ ہیرو آخر میں بچتا ہے کمبخت. ادھر آپ اگر ہیرو کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کرو نا, ایک ڈاکو سے پنگا لوگے نا آپ مر جاؤ گے. ہیرو پوری فلم میں پتہ نہیں کتنے ڈاکوؤں کو مار کے ملکوں کے ملک فتح کر کے مرتا بھی ہے تو بالکل لاسٹ میں مرتا ہے. تو فلموں کی دنیا, میڈیا کی دنیا اور ہے, اور حقیقت کی دنیا اور ہے. تو میں یس کر رہا تھا کہ آپ نے یہاں سے ابا کو ویڈیوز بھیجی. ابا کہہ رہے ہیں بیٹا تیری لائف کیسی ہے, تو کامیاب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. آپ کہتے ہیں ابا دیکھو چپلی کباب, چائے, شراب, کباب, لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. ابا کہے گا یہ کامیاب ہوں میں, لوگ بھی سمجھیں گے کیا ہوں میں, کامیاب. لیکن عقل مند کہے گا بھائی تو باپ کے پیسے پہ اتنا کما رہا ہے, اتنا کھا رہا ہے, تجھے تو تیرا باپ چھوڑے گا نہیں. جس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا وہ کام بھی تو نے کیا کہ نہیں کیا. احمق اور بے وقوف ظاہر اور حال کو دیکھ کے, پریزنٹ کو دیکھ کے متاثر ہوتا ہے, اور جو گہری نظر رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہمیشہ فیوچر کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کامیاب ہے یا یہ ناکام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میرے بھائی فیوچر کس کا کامیاب ہے؟ پہلی بات, جس بیچارے کو اپنے پیدا ہونے کا مقصد ہی نہ پتا ہو اس کو منزل کبھی بھی پتا نہیں ہو سکتی. اور جس کو منزل نہ پتا ہو کیا وہ منزل تک پہنچنے کی کوشش کرے گا؟ اور جو منزل تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا کیا وہ منزل تک پہنچے گا؟ اور جو منزل تک پہنچ ہی نہ سکتا ہو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو ہم شروع سے شروع کرتے ہیں کہ ہماری منزل کیا ہے, ہم کیوں پیدا ہوئے. آپ دنیا میں جتنی کامیاب قومیں سمجھی جاتی ہیں نا, جتنی کامیاب قومیں یا کامیاب لوگ سمجھے جاتے ہیں, آپ ان سے پوچھو کہ آپ دنیا میں کیوں آئے, ان کے پاس اس سوال کا جواب بولو نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہے؟ آپ کہیں یار ان کے پاس تو ہر سوال کا جواب ہے, ہر سوال کا جواب ہے. دنیا میں جتنے بڑے بڑے فلاسفر ہیں, اسکالرز ہیں, ان کے پاس دنیا کے ہر سوال کا جواب ہے. آپ پیسہ کمانے کا طریقہ پوچھیں, گوگل پہ لکھیں, آ جائے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کوئی نہ کوئی ماہر ہوگا جو طریقہ بتا رہا ہوگا. آج کسی نے بتایا ایک بڑا زبردست پیسہ کمانے کا طریقہ. جو موٹیویشنل اسپیکر ہوتے ہیں نا, ان سے بھی تھوڑا سا ہوشیار رہا کریں. یہ پیسے کمانے کے طریقے بتا کے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک نے اکاؤنٹ بنایا اپنا, اور اس نے لوگوں سے کہا کہ میں آپ کو پیسہ کمانے کا طریقہ بتاتا ہوں صرف $2 میں. آپ لوگ $2 بھیج دیں مجھے اس اکاؤنٹ میں, اور میں پھر ایک پورا تحریر ہے میرے پاس, وہ میں آپ کے پاس بھیج دوں گا. اب $2 لوگوں کے لیے اتنے مشکل نہیں تھے. لوگوں نے کہا ٹرائی کر لیتے ہیں. اس طرح سے کروڑوں روپے اس کے پاس آ گئے. تو اس نے ایک بیان دیا, اس نے کہا یہ ہے پیسہ کمانے کا طریقہ. شارٹ میں کروڑوں روپے ایسے ہی کمائے جا سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا کی دنیا پہ نا آج کل یہ بہت ہو رہا ہے. تو دنیا میں ہر چیز بتا رہے ہیں ہمیں, ماہرین بتا رہے ہیں. جاپان کے ماہرین تو اور بہت کچھ بتا دیتے ہیں جو ہم تصور نہیں کر سکتے. کیا کچھ نہیں بنا لیا انہوں نے. بھائی یہ جو سوال ہے نا کہ ہم کیوں بنے, یہ انسان اس کا جواب نہیں دے سکتا. یہ سوال انسانوں سے پوچھا نہیں جائے گا. یہ اس کا جواب وہ دے گا جس نے ہمیں بنایا ہے, اور بنانے والے کو لوگ لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کس نے بنایا, کیوں دنیا میں آئے, کیا مقصد ہے ہمارا, اور ہمارا انجام کیا ہوگا, ہمیں بھیجا کیوں گیا. ان سوالوں پہ انسانیت غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیدا ہو رہے ہیں, کھا پی کے ترقی کر کے مر کے ختم ہو رہے ہیں. اسی میں تو زندگی گزر رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبروں کو بھیجا اور ان پر آسمانی کتابیں نازل کی. ان کتابوں کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دیے. قرآن نازل کیا آخر میں, اور اس کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دیے.
یعنی قرآن کا یہ کمال ہے کہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ کیوں بنائی ہے، یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہیں کیوں بنایا گیا، یہ بھی بتاتا ہے کہ میں واقعی اللہ کا کلام ہوں۔ ان ساری باتوں کے جواب ایک ہی کتاب میں آپ کو دلائل کے ساتھ ملیں گے۔ تو جس نے ہمیں بنایا ہے نا میرے بھائی، جب تک آپ اس سے نہیں پوچھیں گے ہم کیوں بنے ہیں، اس وقت تک آپ کو آپ کی منزل سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جس کام کے لیے بنے ہو اس کو تو فوکس کر نہیں رہے آپ۔ کیا کر لو گے آپ 1000 کلومیٹر یا 500 کلومیٹر ٹرین میں سفر کر کے؟ اس سے یہ ہوگا کہ جو سفر آپ کا 8 گھنٹے میں ہوتا وہ آپ کا 1 گھنٹے میں ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ آپ کو کچھ بھی حاصل، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہوگا۔ آپ پہلے 60 سال میں مر جاتے تھے، 82 سال میں مرو گے۔ اس سے زیادہ آپ کو کوئی کامیابی ترقی کر کے حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ پہلے آپ جو تھے وہ کہیں ہڈی ٹوٹ جاتی تو جڑتی نہیں تھی، اب جڑ جاتی ہے، مصنوعی ٹانگیں لگ جاتی ہیں۔ تو پہلے لگڑے ہو کے زندگی گزارتے تھے 10-20 سال، اب ٹانگوں پہ 10-20 سال گزار لو گے۔ اس سے زیادہ حاصل ہونے والا اس ترقی سے کچھ بھی بولو نہیں ہے۔ بلکہ اب تو اور کچھ چیزیں تو سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں۔ میں تو ابھی بلوچستان سے ہو کر آیا ہوں، میں اس سفر سے پہلے میں نے وہاں پسماندہ علاقوں میں لوگوں کی 99-100 سال عمر دیکھی، جن کے پاس ترقی کا نام و نشان نہیں ہے۔ ابے میں نے کہا یہ ہم سے اچھے ہیں یار، نہ کچھ کھا رہے ہیں، نہ کچھ پہن رہے ہیں، عمریں کتنی ہیں، لائف کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ابھی میں ایک شخص سے مل کر آیا، اس نے کہا میرے والد کا بھی 99 سال کی عمر میں انتقال ہوا، بلوچستان کے پسماندہ علاقے میں، ترقی اور تعلیم سے دور۔ میں نے کہا بھائی صاحب کیا کھاتے تھے؟ انہوں نے کہا بکریاں ہوتی ہیں یہاں پہ، اور اگتا تو کچھ نہیں ہے سوائے گندم کے، تو گندم اور بکری، اسی بکری کا گھی، اسی بکری کا دودھ، اسی بکری کا مکھن، اس پہ نکال دیا کتنے سال، 99۔ میں نے کہا وہ وٹامن سی کدھر گیا بھائی؟ ڈاکٹر تو کہتے ہیں روزانہ ہمیں اتنی کوانٹٹی میں کیا چاہیے، وٹامن سی چاہیے، اتنا آئرن چاہیے، اتنا پوٹاشیم چاہیے، اتنا میگنیشیم چاہیے، اتنا فلانا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، حفاظتی کے چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا چاہیے۔ تو کہاں گیا بھائی وہ؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کو ستو چاہیے، اس کو بکری کا دودھ چاہیے، نکال لیے 99 سال۔ اس سے وہ بندہ جو 50 سال میں ترقی یافتہ ملک میں مر جاتا ہے، اس سے تو میرا خیال ہے وہ 100 سال والا جو پہاڑوں میں رہ کے زندگی کامیاب زندگی گزار لیتا ہے، وہ زیادہ اچھا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اتنا زیادہ اس ترقی کو فری کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اور پسماندہ ہو جائیں، اسلام تو ترقی کا آپ سے زیادہ قائل ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں جو ہمارے دماغوں میں ایک بھوت سوار ہو گیا ہے نا، جس کو ہم نے کامیابی سمجھنا شروع کر دی ہے، اس تصور کو اپنے دماغ سے نکالیں۔ ترقی کا حکم تو اسلام بھی دیتا ہے، اس پر تو میرے بہت سارے بیانات ہیں۔ پسماندگی کا یا تنزل کا حکم نہیں دیتا اسلام۔ جب اسلام آیا تو ترقی تو اسی وقت شروع ہوئی ہے۔ لیکن یہ جو ترقی کو آپ نے ہدف بنا لیا ہے، مقصود بنا لیا ہے، کامیابی سمجھ بیٹھے ہو، یہ بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ یہ جاپان کے سائنسدان دور نہیں کریں گے، کیونکہ یہ فالٹ تو خود ان کے اپنے اندر موجود ہے۔ یہ ٹیکنیکل فالٹ اللہ اور قرآن دور کرے گا، پیغمبر دور کرتے ہیں، اور پیغمبر اسی ٹیکنیکل فالٹ کو دور کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اور آج ہم بھی یہی ٹیکنیکل فالٹ نکالنے کے لیے جاپان میں آپ کے پاس آئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، یہ مریں گے پھر بھی 100 سال بھی عمریں ہو جائیں نا، تو اس کے بعد کیا ہے؟ موت ہے آگے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر کے بالآخر کہاں چلے گئے؟ قبر میں۔ تو آپ نے کیا کیا ترقی سے؟ یہ کیا کہ آپ کراچی سے پشاور پہلے پہنچتے تھے 24 گھنٹے میں، اب پہنچ رہے ہو 12 گھنٹے میں۔ تو جب سب سے پہلا جو میرے اور آپ کے لیے ضروری سوال ہے نا، وہ سوال یہ کہ ہم کیوں بنے ہیں۔ جب تک اس سوال کا جواب ہم تلاش نہیں کریں گے اور اس کے مطابق اپنی لائف کو نہیں گزاریں گے، اس وقت تک کامیابی کا تصور آپ دماغ سے نکال دیں۔ وہ سوال یہ ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ تم خود نہیں بنے ہو، تمہیں کسی نے بنایا ہے۔ ہم ڈارون سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیسے بنے؟ ڈارون تھوڑی بتائے گا بھائی، یہ وہ بتائے گا جس نے ہمیں بنایا ہے۔ ڈارون تو پھینکے گا، پھینک رہا ہے وہ، اس نے تھیوری پیش کر دی، آٹومیٹیکلی ایسے ہوا، پھر یوں ہوا، پھر یوں ہوا، پھر بندر بنا، پھر وسیم بھائی بن گئے، غفار بھائی بن گئے۔ اور اس کو بھی اپنی اس تھیوری پر یقین نہیں ہے۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ 100% ایسا ہو، کہ میں بھی پاسبل ہے، ممکن ہے ایسا ہوا ہو۔
اس کو پکڑ کے بیٹھ گئے, جو بالکل illogical بات ہے, جس کا نہ سر نہ اس کا پیر. کبھی دنیا میں ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ ایوالو ہو کے چیزیں آٹومیٹیکلی اتنی عجیب بن جائے. میں تو کل نماز پڑھتے ہوئے نا بار بار میرے دماغ میں خیال آ رہا تھا, ایک آنکھ کیسے بن گئی بھائی ہماری. پھر جب مجھے خیال آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں بے وقوف ہوں یا دنیا بے وقوف ہو گئی ہے, یہ پڑھے لکھے لوگ بے وقوف ہو. اتنی عجیب آنکھ ہے ہماری. یہ ڈیجیٹل کیمرہ جو ہماری ویڈیو بنا رہا ہے, یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. کاپی خود بخود بن سکتی ہے؟ کوئی سائنسدان آ کے کہے کہ کھربوں سال میں یہ ڈیجیٹل کیمرہ وجود میں آیا ہے, تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی جھوٹ بول رہا ہے. جو ڈیجیٹل کیمرہ انسان نے بنایا وہ آٹومیٹیکلی نہیں بن سکتا, اس کا ایک اسکرو بھی خود بخود ٹائٹ نہیں ہو سکتا. اور بغیر نٹ بولٹ کے پوری آنکھ جس کو دیکھ کے کیمرہ بنایا گیا ہے جو اوریجنل ہے, وہ آٹومیٹیکلی خود بخود کیسے وجود, کھربوں سال میں بھی خدا کی قسم وجود میں نہیں آ سکتی وہ. اس لیے قرآن کہتا ہے ہم خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے خود آٹومیٹیکلی بن گئے یا خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ ظاہر ہے نہ آٹومیٹیکلی. روبوٹ جو بے جان ہوتا ہے وہ خود بخود کھربوں سال میں نہیں بن سکتا. جاندار چلتا پھرتا دیکھتا انسان خود بخود نہیں بن سکتا. اس کو کسی ایسی ذات نے بنایا ہے, ایسے سافٹ ویئر پانی میں انسٹال کیے جو ماں کے پیٹ میں جاتے ہیں اور اس میں کان, آنکھ, ناک, دل, دماغ, جگر, گردے بننا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر ماں کے پیٹ سے 9 مہینے میں باہر آتا ہے. باہر آتے ہی ماں جو روٹی کھاتی تھی اس سے بچے کے آنکھ ناک بنتے تھے, اب اسی روٹی سے ماں کا دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے. یار مادے میں ایسی مینجمنٹ خدا کی قسم کھربوں سال میں بھی خود بخود نہیں ہو سکتی, ناممکن نہیں. کیا عجیب چیز ہے نا, روٹی سے آنکھ بن رہی ہے, ناک بن رہی ہے, اسی روٹی سے اب کیا بن رہا ہے؟ دودھ بن رہا ہے, اور ایگزیکٹ صحیح ٹائم پہ بن رہا ہے جب بچے کو ضرورت ہے, اور ایسا دودھ بن رہا ہے اس سے بہتر خوراک اس بچے کے لیے کوئی ہو نہیں سکتی. سائنسدان تو بڑے راستے کہتے ہیں نیچرل ہے, نیچر کا حسن ہے. وہ بھائی نیچر میں کیسے اتنا حسن پیدا ہو گیا؟ نیچر کی کیا آنکھ ہے جس سے وہ دیکھتی ہے, نیچر کی کیا دماغ ہے جس سے وہ سوچتی ہے, نیچر کی کیا کان ہے جس سے وہ سنتی ہے, نیچر کی کیا زبان ہے جس سے وہ بولتی ہے. نیچر تو خود کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو قرآن سب سے پہلے آپ کو تنبیہ کرتا ہے تم بنے نہیں ہو, تمہیں کسی نے بولو بنایا ہے. تو مخلوق سے مت پوچھنا کہ کیسے بنے ہو, جو بنانے والا ہے وہ بتاتا ہے. مشین سے نہیں پوچھا جاتا کہ آپ کیسے جڑی ہو, جو جس نے مشین کو بنایا نا وہ بتائے گی کیسے میں نے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے. آپ گھر میں بائک لے کر آ گئے, بائک سے پوچھ رہے تم کیوں بنی ہو, بائک جواب دے گی. آپ بائک جس نے بنائی ہے نا اس کمپنی سے پوچھو گے بھائی اس کا مقصد کیا ہے. ہم لوگ چونکہ وہ کتاب نہیں پڑھتے اس لیے بائک رکشے میں لگا کے چلا رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں بائک کے پیچھے کیا ہوتا ہے, اس کا پچھلا پہیہ نکالتے ہیں, پوری چنچی لگا دیتے ہیں, کیونکہ وہ کتاب ہم نے پڑھی, بائک میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ 2 بندوں کو بٹھانے کے لیے ہے, اور ہمارے یہاں پورا سسرال بائک پہ عید پہ بیٹھ کے جا رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہوتی کہ اس کو بنایا کیوں گیا. ایمبولینس میں لوگ باراتیں جا رہی ہوتی ہیں اور بائکوں پہ پورے چنچی لگی ہوئی, 100 20 آدمی بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اس میں. اور عید والے دن, بقرعید والے دن ایک میاں بیٹھا ہوا ہے, بیگم بیٹھی ہوئی ہے, 4-6 بچے, جہاں جہاں ہینڈل پہ بھی جگہ ملتی ہے بٹھا کے کہاں جا رہے ہیں, عید منانے. ان کو یہ خوف نہیں ہوتا, اور فاسٹ ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں روڈ پہ, ان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ فاسٹ ٹریک پہ آپ بیوی اور بچوں کو سب بغیر ہیلمٹ کے بٹھا کے چلا رہے ہو تو یہ عید کا پروگرام پورا ہونے کے بجائے بڑھ بھی سکتا ہے. یہ پروگرام کیا ہو سکتا ہے, بڑھ جائے گا. ذرا سا سلپ ہوئے نا تو سارا بڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے بھائی سب سے پہلی بات اپنے ایمان کو مضبوط کرو. ہم بنے نہیں ہیں. میں بار بار اس ٹاپک کو چھیڑتا ہوں, لوگ تنگ آ گئے ہیں, لیکن بھائی میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں یہ ٹاپک. اللہ کو نہیں مانو گے تو آگے, میں اپنی بات تھوڑی کر رہا ہوں, اللہ کی بات کر رہا ہوں. اس کو نہیں مانو گے تو آگے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. پھر تو اللہ نے بنایا ہے, اور اللہ کہتا ہے یہ کتاب میری کتاب ہے, جس کو ہم کیا کہتے ہیں, قرآن. اس کی بھی دلائل کے انبار لگا دیے تاکہ لوگ اس میں شک نہ کریں. اللہ نے اس کتاب کو نازل کر کے کہا لا ریب فیہ, اس کتاب کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اے اللہ تو نے کہہ تو دیا کوئی شک نہیں ہے, لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ تیرا کلام ہے تو پھر اس کے مقابلے میں جتنی کتابیں ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ سب سے سپیریئر ہے. باقی کتابوں کی ویلیو ہے, اس کے مقابلے میں نہیں ہے, کیونکہ
ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کوئی سچ بول نہیں سکتا۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے نا۔ دیکھو ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ کوئی مفاد ہوتے ہیں، اللہ کے کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے، وہ سب پہ غالب ہے۔ ظاہر ہے جس نے کلمہ کن کی طاقت سے کائنات کو اور انسان کو بنا دیا، اسے کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے بڑا اہم سوال ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو بھائی پھر تو فنش، اس کے آگے اب کوئی دوسری بات ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ نے دلائل کے انبار لگائے کہ یہ کتاب کس کی ہے؟ میری۔ پہلی بات، 1400 سال پہلے یہ نازل ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں آپ سرچ کر کے دیکھو، آج تک قرآن کے کسی نسخے میں کوئی ایک زبر زیر پیش کا بھی اختلاف بولو نہیں ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کسی انسان کی کتاب کے ساتھ، یہ ہو نہیں سکتا۔